السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ IPWF انڈین پلگرمز ویلفیئر فورم نے قونصل خانہ جنرل جدہ کی سرپرستی میں 2021 کے آغاز میں سائیکلنگ کلب میں ایک پرجوش اور ولولے سے بھرپور تقریب کا انعقاد کیا۔ مہمان خصوصی مسٹر وائی صابر، قائم مقام قونصل جنرل، قونصل حج اور ڈائریکٹر IPWF نے اس رنگا رنگ تقریب کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے قبول کیا۔ IISJ کے ڈاکٹر نجیب عمار پرنسپل IC نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، جبکہ صدر IPWF مودی ایوب حکیم نے اس اسپورٹس میٹنگ کی صدارت کی۔ ہر عمر کے بچے، خواتین اور مرد نے اس خوشگوار اور پرجوش تقریب میں حصہ لیا۔ سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے فتح یافتہ لوگوں کو دیے گئے، اس کے علاوہ حیرت انگیز تحائف بھی بانٹے گئے۔ محترمہ نے IPWF کے اس اقدام کو سراہا اور فورم کے صدر اور پوری آرگنائزنگ ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ Why not? Yes, that's very well said by President Ayub Hakim. Thank you, sir, for being in the uniform of IPWF this afternoon. The cycling club is a great initiative, initiated by the President, Mr. Ayub Hakim, which is the IPWF cycling. It was a couple of months back that this thought came to him, and then we all discussed. Today it's a reality, and we've been consistently working on it. And a huge round of applause to all of you. This initiative a grand success. Each of the cycling club members, thank you very much for being consistent, for being supportive, and being with us throughout this journey. عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کو چین میں داخلے سے روک دیا گیا۔ برطانیہ کا اس سال امتحانات کے بجائے ٹیچرز اسیسمنٹ کرانے کا اعلان۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ سابق آل راؤنڈر اظہر محمود کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ میں مجھے ویژن نظر نہیں آ رہا۔ امریکی پارلیمنٹ پر حملہ، دنیا بھر کی مذمت۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں دنیا بھر سے اب تک 600 صحافی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ برطانوی حکومت نے A لیول، GCSE اور AS کے امتحانات لینے کے بجائے ٹیچرز اسیسمنٹ کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم گیون ولیمسن نے کہا ہے کہ طلباء کی صلاحیتوں کو جانچنے کے بہترین طریقہ تو امتحانات ہی ہیں، مگر وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر اساتذہ کے جائزے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ دوسری جانب برطانیہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے اموات 1000 سے تجاوز کر گئیں۔ لندن سے برطانوی محکمہ صحت کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کورونا وائرس سے مزید 1041 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح مجموعی اموات کی تعداد 77,346 ہو گئی ہے۔ امریکی پارلیمنٹ بلڈنگ پر حملے کی دنیا بھر سے مذمت کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وائٹ ہاؤس کے باہر پرتشدد مظاہرے کی مذمت کی، جبکہ فرانسیسی وزارت خارجہ امور نے کہا کہ امریکی جمہوریت پر سنگین حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے کہا کہ امریکی جمہوریت پر حملہ قابل مذمت ہے۔ نیٹو چیف نے کہا کہ واشنگٹن DC میں ہلا دینے والے مناظر دیکھنے میں آئے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کیپٹل ہل پارلیمنٹ بلڈنگ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ ٹرمپ کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں کے بعد کیپٹل بلڈنگ کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ امریکی پارلیمنٹ عمارت پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد واشنگٹن DC میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کرفیو پورے شہر پر لاگو ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ فائزر اور بایو این ٹیک کی مشترکہ ویکسین کی دونوں خوراکیں 21 سے 28 دنوں کے وقفے میں لازمی استعمال کی جانی چاہیے۔ WHO کی جانب سے ایک آن لائن نیوز بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ ویکسین کی دوسری خوراک
اگر 3 سے 4 ہفتے بعد استعمال کی جائے تو اس کے نتائج سے متعلق ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جبکہ برطانیہ میں اس بات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ پہلی خوراک کے بعد دوسری خوراک دینے میں 12 ہفتوں کی تاخیر کی جائے۔ دوسری جانب سربراہ عالمی ادارہ صحت نے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے اب تک کورونا کے پھیلاؤ کی ابتدا جاننے کے لیے عالمی مشن کے تمام ارکان کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ٹیڈ روس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وائرس کی ابتدا کے متعلق جاننا WHO کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کورونا وائرس کی ابتدا سے متعلق تحقیق کے لیے چینی شہر ووہان جانے والی عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کو چین میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق چین جانے والی تفتیشی ٹیم کے 2 ارکان میں سے ایک کو واپس کر دیا گیا، دوسرے کو ایک اور ملک میں روک لیا گیا ہے۔ دونوں افراد کو ویزا کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے روکا گیا۔ کورونا وائرس کی ابتدا جاننے کے لیے چین نے ووہان میں عالمی تحقیقات کی اجازت دسمبر میں دی تھی۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ 2019 کے آخر میں ووہان شہر کی مارکیٹ سے ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ 12 گھنٹے کے لیے لاک کر دیا گیا، ساتھ ہی انہیں پابندی کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹویٹر نے امریکی صدر ٹرمپ کا حالیہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات میں عوام کو دور رکھنے سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، امریکی آج کے دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں امریکیوں کی حق تلفی کا بھی کہا تھا۔ اس حوالے سے ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے آج 3 ٹویٹ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ 12 گھنٹوں کے لیے لاک کر دیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر اظہر محمود نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ میں مجھے کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں اظہر محمود نے قومی ٹیم کی حالیہ شکست پر ٹیم انتظامیہ پر طنزیہ انداز میں تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں قابلیت ہی نہیں بلکہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں، مگر سلیکشن کے معیار کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ سابق آل راؤنڈر نے مزید کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرائل صاف اور شفاف طریقے سے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ سلیکشن میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، انتخاب صرف ٹیلنٹ کی بیسس پر ہوگا۔ میں اسی کو دیکھوں گا جس میں ٹیلنٹ ہوگا۔ اظہر محمود نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم کا نہ ہونا سیریز میں شکست کی ایک وجہ ہے۔ اس سیریز میں نئے کھلاڑیوں کو بھی موقع ملا جو کہ خوش آئند بات ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ برس کورونا وائرس کی وجہ سے 600 سے زائد صحافیوں کا انتقال ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کی NGO نے میڈیا ورکرز کو کورونا ویکسین ترجیحی بنیادوں پر دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دنیا بھر میں صحافیوں کی اموات کے اعداد و شمار پر کام کرنے والی جنیوا کی غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹ کے مطابق لاطینی امریکہ میں کورونا سے سب سے زیادہ 300 سے زائد صحافیوں کا انتقال ہوا۔ ایشیا میں 145، یورپ میں 94، شمالی امریکہ میں 32 اور افریقہ میں 28 صحافیوں کا کورونا سے انتقال ہوا۔ NGO کا کہنا ہے کہ صحافی گھروں میں بیٹھ کر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے اور فیلڈ میں پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی میں صحافیوں کے وائرس سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں میڈیا ورکرز کو کورونا ویکسین ترجیحی بنیادوں پر دینی چاہیے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔